بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں اس لیے بھی نہیں جانا چاہوں گا کہ ابتدائی طالب علم کے لیے یہ چیزیں یاد رکھنا مشکل ہے۔ بہرحال اس کی مختصر تعریفیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، باقی جب ہم مشق میں جائیں گے، اس کو پڑھیں گے، پریکٹیکل کریں گے، تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریفیں یاد کریں، کیونکہ یہ بعد میں یاد رہتی بھی نہیں ہے۔ بس جو پڑھنے کا اصول ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہے، تو انشاءاللہ ان تعریفوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ سب سے پہلی چیز ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، ایک میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری میم آ جائے، تو یہاں میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی دونوں میموں کو ایک دوسرے کے اندر مرج کر دیں گے اور غنہ کر کے اس کو پڑھیں گے۔ ناک میں آواز جائے گی، غنہ کر کے پڑھیں گے، تو یہ ہے ادغام شفوی۔ اور دوسری چیز ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا۔ پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ جو مشق آئے گی اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تیسری چیز ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، میم اور با یہ دو حروف آپ نے یاد رکھنے، ان کے علاوہ کوئی حرف بھی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ یہ موٹا سا اصول ذہن نشین رکھیے۔ اب ہم سبق کی جانب چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پہلی مثال آ گئی، انتم، یہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گئی۔ اب اس میم کو اس میم کے اندر ہم گم کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ادغام شفوی۔ یہ کیا ہوگا؟ ادغام شفوی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پڑھیں گے انتم مظلمون، انتم، ٹھیک ہے، یہاں انتم مظلمون کر کے نہیں بولیں گے، بلکہ بولیں گے انتم مظلی، ایسے لگا جیسے ایک ہی میم ہے، دو میمیں ہم نے اکٹھی کر دی، یہاں پہ مدغم کر دی، ان کو آپس میں ایک کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہی اصول ہے۔ میم ساکن کے بعد ایک میم آ گئی، اس میم کو دوسری میم کے اندر گم کر دیا، انتم مظلمون۔ اسی طرح علم تارا، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا، یہاں پہ ہم غنہ کر کے آ رہے ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ اصول ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف بھی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، لہٰذا علم تارا نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ پڑھیں گے علم تارا، علم تارا۔ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، یہ تا ہے، لہٰذا یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں دیکھیے کنتم بہ، کنتم بہ، یہاں ہم غنہ کر رہے ہیں، میم ساکن کے بعد با آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اخفاء شفوی والا جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، یہ یہاں پہ وہ لاگو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ یہاں پہ غنہ کریں گے، یہاں پہ دیکھیے ہم، میم ساکن ہے لیکن بعد میں فی آ گیا، نہ با ہے نہ میم ہے، فی، فا، تو فا آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے میم اور با کے علاوہ تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، لہٰذا یہاں پہ ہم فیہا اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَكُمْ، یہاں پہ غنہ کریں گے، میم کے بعد میم، میم ساکن کے بعد میم، لہٰذا غنہ کریں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَالْأَمْرُ، وَالْأَمْرُ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، وَالْأَمْرُ، اسی طرح پوری تختی ہے، تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ أَمْضَى، آتَيْتُكُم مِّن کتاب، آتَيْتُكُم، یہاں دیکھیے کم من کتاب، آتَيْتُكُم من کتاب، لم،
یلد یہاں پہ بالکل نہیں ہوگا. علیکم با آ گیا, یہاں پہ گنہ کریں گے. علیکم بوکیل. وامطرنا یہاں پہ نہیں کریں گے, میم ساکن کے بعد طا ہے. فہم مقمحون. فہم یہاں پہ کریں گے, میم ساکن کے بعد میم آ گیا. لکم دینکم یہاں نہیں کریں گے. ترمیہم گنہ کریں گے, میم ساکن کے بعد با آ گیا. ترمیہم بحجارت. اسی طرح علم نشرح, میم ساکن کے بعد نون آ گیا تو گنہ نہیں کریں گے. وہم معرضون یہاں کریں گے, میم ساکن کے بعد میم آ گئی. وخلقناکم ازواجا. وخلقناکم نہیں کہہ سکتے, کیوں؟ میم ساکن کے بعد الف ہے, نہ با ہے نہ میم ہے, لہٰذا یہاں پہ گنہ نہیں کریں گے. وما ہم یہاں پہ کریں گے. وما ہم بمؤمنین. ام صبرنا یہاں بھی نہیں کریں گے. لہم یہاں کریں گے. لہم من الحسنى. ذالکم قولکم یہاں پہ نہیں کریں گے. بعضکم ببعض یہاں پہ کریں گے. علیہم یہاں پہ نہیں کریں گے. علیہم غضب. تو یہ ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ. قرآن پاک میں جا بجا یہ مثالیں آپ کو ملیں گی. تو جب انشاءاللہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے, ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ, اسباق ہمارے جب آگے جائیں گے تو وہاں آپ کو دوبارہ سے ان چیزوں کی جو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوگا اور آپ انشاءاللہ خوبصورت کر کے قرآن پڑھتے جائیں گے, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. خوب محنت کیجئے, دل لگا کے پڑھیے, ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیے. اگر ایک بار سمجھ نہ آئے تو دوسری مرتبہ پھر دیکھیے. اگر سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں, میں اس سے بھی بہتر طریقے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.